بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، لیا ٹی وی ایچ ڈی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام دریا کنارے کے ساتھ حاضر ہیں، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار، نامور کالم نگار جناب ایم آر ملک صاحب۔ کیا حال ہے ملک صاحب؟ ٹھیک، اللہ کا ٹھیک ہے، شکر ہے۔ طبیعت جی سے جی ٹھیک ہے آپ کی؟ تو ملک صاحب، آج جو میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں نا، وہ ایک تو ہم ڈسکس کریں جو تازہ ترین ایشو ہے۔ آج ابھی بھی میں اپنے نشیب سے واپس آیا ہوں، سیدھا اسٹوڈیو آیا ہوں، تو جتنے لوگ ملے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یار فلاں نے وہ جو رقبہ کاشت کر رہا تھا نا، تو اس نے بھی چھوڑ دیا ہے رقبہ، اور فلاں نے بھی چھوڑ دیا۔ مطلب ایک بڑا طبقہ اب بے روزگار ہو رہا ہے، صرف یہ گندم کے جو ایشو ہے، گندم کا ریٹ جو انہوں نے مقرر نہیں کیا، یا مقرر کیا تو کم کیا ہے، اور بہت بڑی ہمارے کسان کی اور ملک کی بدقسمتی ہے کہ گورنمنٹ نے گندم لینے سے انکار کر دیا۔ صحیح ہے۔ تو اس کا ہنر صرف یہی تھا کاشتکار کا، جو مزارے خاص طور پہ تھے نا، غریب لوگ جو مثال کے طور پر آپ کی میری یا دوسرے بھائی کی زمین کاشت کرتے تھے، تو ان کا ہنر صرف یہ تھا۔ تو اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ پہلے ہم بے روزگاری کے دل دل میں دھنسے ہوئے ہیں، تو اب ملک صاحب اس دل دل سے وہ طبقہ کیسے نکلے گا؟ یہ ایک جینن صحیح۔ ایشو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ لقمان اسد نے بہت اچھا ایشو اٹھایا ہے، ہمارے دوست نے۔ اصل میں آجر اور اجیر جو ہے نا، وہ اجیر جو لوگ مستاجری پر جو زمین کاشت کرتے تھے، جی جی یقیناً ان کے لیے یہ موجودہ جو گندم کی قیمت کا ایشو ہے، اس پہ انہیں بہت سے مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں جو فصل کی جو قیمت ہے وہ بھی ہاں جی ہاں جی، نہیں مل رہی صحیح طرح پہ۔ صحیح بات صحیح تو جو لوگ ٹھیکہ پر جو رقبہ لیتے تھے اور اپنی وہ کاشت کر کے ان کی روزی روٹی اس سے چلتی تھی، چلتی تھی، ان کے بچے بھی مطلب ہاں ان کے بچے بھی ظاہر اس ہے وہ کام میں ان کے اس سے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہاتھ تھے۔ بٹایا جی کرتے ہاں، تھے، تو وہ ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی یقیناً یہ مشکلات کا سامنا بہت کرنا بڑا پڑا ہے، دھچکا لگا ہے مطلب۔ دھچکا لگا ہے۔ اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے چہروں پر بڑی مایوسی نظر آ مایوسی ہے، رہی ہے، بالکل بالکل بجا فرمایا۔ اور مجھے بڑا دکھ لگتا ہے کیونکہ لوگ نا اب بڑے متنفر ہو رہے ہیں ایک قسم کے، ان کے جو ان کے حقوق ہیں، آپ جب ایک حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے تو پھر وہ بڑا متنفر ہوتا ہے، ہاں جی ہاں جی، اور یہ جو نفرت ہے نا، یہ نفرت ہی بغاوت میں بدلتی ہے۔ میں دوستوں بدلتی سے ہے۔ یہ سندھ میں اکثر کہا دیکھیں جو اب کرتا ہوں، نہرو کا آپ مسئلہ دیکھیں نا، تھا، ہاں اس میں کیسے لوگ اٹھے ہیں، اور سندھ مجبوراً میں، انہیں بیک فٹ پہ جانا پڑا ہاں ہے گورنمنٹ کو اور بالکل سارے ہے جی۔ اداروں کو، اور ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک لوگ وہ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے لگے ہوئے حالانکہ اس سے یہ پیچھے ہٹے ہیں دو چار قدم، ہیں۔ جی جی، انہوں نے اعلان تو کر دیا، وقتی طور پر ایشو کو ہاں دبانے کے لیے۔ دبانے کے لیے، جی جی، لیکن لوگوں نے اسے اون نہیں کیا، اب لوگوں نے لوگ کہا بھی نہیں۔ سمجھدار ہو گئے، انہیں پتہ ہاں ہے ہمارے ساتھ بار بار ہاں گورنمنٹ دھوکہ کرتی ہے، بالکل، حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں، ٹھیک ہے ایسا نا ہی جی؟ ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے یہ کیا، اور وہاں میں سمجھتا ہوں ان کا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے ان بڑا کا بہت وہ بڑا ایشو کردار اٹھایا، ہے، انہوں نے واقعی بڑا واقعی۔ کردار جی ہے۔ جی بالکل۔ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بڑا ہاں جی ان ہاں کا جی کردار ہے، بالکل، شہری لیڈ کیا انہوں سطح نے اس معاملے کو، ٹھیک پر۔ ہے۔ اور تو وکلا میں وکلا کو سمجھتا بھی ہوں کراچی وکلا نے جیسے۔ بہت بڑا جی ہاں کردار ادا کیا ہے کراچی میں۔ جی ہاں تو یہ تو کینالز کا مسئلہ بالکل صحیح اٹھایا، ظاہر ہے ان کا ایشو ہے، چونکہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجاب کے حوالے سے جو ان کے برننگ ایشو ہے یا اس کی جو ہاں جی بنیادی وجہ ہے نا، جی جی اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا جی پنجاب کے ساتھ سندھ دشمنی کر رہا ہاں ہے جی ہاں جی ہاں جی یا ایسے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی 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 یہ جی، مسئلہ ہے ایک جس کو بالکل جو ہے نا وہ حقوق اور جو ہے نا منصفانہ طور پر حل ہونا حل چاہیے، ہونا چاہیے، صحیح اور صحیح تو صحیح۔ اس طرح اگر وہ اس طرف قدم نہیں جاتا تو سندھ کے تو عوام پہلی بار سڑکوں پر آئے ہیں، ہاں جی اور سڑکوں پہ آ کے انہوں نے ہر چیز کو بلاک کر دیا جی ہے۔ جی جی، بہت بڑا ہاں، منظم احتجاج ہوا اور ہے، یہ ان اور کے یہ لیے، خوش عین بات ہے ملک صاحب، ایسا اور ہونا چاہیے، یہ میں شعور۔ بالکل سمجھتا ہوں،
لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے جی اپنے جی حقوق کے لیے، جی جی اور یہ بڑی بات ہے، جی ہاں کیونکہ بنیادی حقوق کے لیے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں جی تو یہ آپ کا بنیادی حق ہے احتجاج۔ مگر صاحب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بھئی اگر ذوالفقار جونیئر صاحب اس ایشو پہ نہ آواز بلند کرتے اور سندھ کے عوام کو متحرک نہ کرتے تو پیپلز پارٹی کبھی بھی اس پر آواز نہ اٹھاتی، بالکل ہے جی، بلاول بھٹو صاحب کا جو گروپ ہے، صحیح ٹھیک ہے نا کہا۔ جی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ عوام کا ووٹ لے کر آتے ہو، کم از کم اتنی تو اخلاقی جرات آپ میں ہونی چاہیے کہ کم از کم ایک چیز آپ نئی سامنے لا رہے ہیں صحیح ہے، تو اس کو کم از کم آپ اسمبلی کے فلور پر ڈسکس تو کروائیں۔ بالکل، یہ بالکل صحیح ہے۔ مطلب یہ کتنی ہاں بڑی ہاں ایک فراڈ ہے، میں ہاں، سمجھتا ہوں اس کو، میں فراڈ سمجھتا ہوں بالکل صحیح کہ کہہ آپ رہے ہیں آپ۔ اتنا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کیا ہے سندھ کے عوام نے، اور ہر صوبے کے عوام کو آپ نے، اصل میں بات وہاں سے نکلی ہے، آپ نے کہا ہے ان چیزوں سے بغاوت پیدا ہوتی ہے بغاوت، بالکل، جب حکومتیں لوگوں کو جاہل سمجھتی ہیں، ہاں عوام کو سمجھتی ہیں کہ یہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں، بالکل، انسان ہی نہیں ہیں، ان کو ہاں شعور ہی نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہت، میں کہتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے ملک ہاں صاحب۔ بالکل۔ اور یہ نفرت بالکل بغاوت میں بدلتی ہے، یہ ہاں تو جی میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں۔ جی ہاں، اور پھر نفرت اس وقت جنم لیتی ہے جب کسی کے حقوق مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے اور ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نفرت ایسے پنپتی رہتی ہے، ہاں جی، اور پھر وہ اس طرف چلی جاتی ہے جہاں آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا۔ علاج نہیں اور ہوتا، میں صحیح۔ سمجھتا ہوں جو سندھ کے عوام ہیں وہ شہرات پر آئے ہیں، تو پیپلز پارٹی کو اس کا ادراک ہو جانا چاہیے بالکل کہ ہم بالکل کالا بالکل، باغ ڈیم کی کل اگر مخالفت کر رہے تھے ہاں جی ہاں تو جی آج اگر نہروں پہ ہم خاموش ہیں جی تو یہ ہمارا جو ہے نا، یہ رویہ، یہ بالکل یہ منافقت کا رویہ ہے۔ ملک صاحب، یہ 6 نہروں کا جو معاملہ ہے نا، اصل میں یہ ہے کہ اگر 6 نہریں آپ نے بنانی ہیں تو پھر کالا باغ ڈیم صحیح، اس سے ہاں ملک کو فائدہ تو ہوگا۔ بالکل ایسے، پھر 6 نہریں ایسے مان رہی ہیں، یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ عوامی نمائندگی کا ایوان ہے ہاں، قومی اسمبلی کسی کو پتہ ہی یا نہیں ہے۔ سینٹ ہے، ہاں اور جی، وہاں آپ نے اس ایشو پہ بحث نہیں بحث کرائی، نہیں کی۔ اور آپ کے پاس عوام کے حقوق، اگر آپ عوام کی حکومت سمجھتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، پہلے تو جمہوریت آپ، ہے، جمہوریت ہے ہاں اگر، پہلے تو جمہوریت ہے ہی نہیں، یا جی آپ کے پاس کوئی جمہوری طاقت ہی نہیں ہے آپ کے صحیح۔ پاس، اگر ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اس پہ جمہوری بحث ایوان میں، کرانی تھی، جمہوری ایوان میں پھر بالکل فیصلہ بحث لانا کرانی چاہیے، بحث چاہیے کرانی تھی، چاہیے جی اور ہاں۔ آپ نے اس پہ بحث نہیں کرائی۔ پھر اچھا، اسی صدر، طرح گندم کا جو ہے، آپ نے کابینہ کا اجلاس بلا کے وہ فیصلہ کر لیا، صحیح ہے، پنجاب اسمبلی میں آپ اس کو زیر فیصلہ ہے نا بھی ہم گندم خریدیں یا نہ یا خریدیں، نہ کریں، ہم فوڈ پاس ہاں کو ان کو ختم کریں یا نہ کریں، ہم بالکل کیا ایسے، ریٹ مقرر کریں۔ اسمبلیاں مذاق تھوڑی ہے ابھی آپ جو ہے نا، پھر تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جعلی ہے سب کچھ، جعلی اسمبلیاں ہیں، جعلی وہ ہے، تو پھر وہ صحیح کہتے ہیں، اس کا پھر مطلب ہے عوامی جب آپ نے، نمائندگی اگر ہے تو وہ ایک جو عوامی نمائندہ ہے جو ایم پی اے ہے، ہاں جی ممبر پروونشل اسمبلی جو جی ہے، جی، وہ ایک کثیر لوگوں کا ووٹ بینک لے کے حق کے وہ رہتے ہی لوگ اسمبلی میں استعمال کرتے ہیں، پہنچتا اس کو ہے، منتخب کرتے ہیں۔ لوگ اسے منتخب کرتے ہیں، یا قومی اسمبلی کا ممبر ہے اسے لوگ منتخب کرتے جی ہیں، ہاں، تو ان کو یہ حق ضرور دیں کہ وہ ان لوگوں کا مقدمہ لڑے وہاں اس مقدمہ ایوان لڑے، میں۔ بالکل، بہت آپ ان خوبصورت کا بات کی ہے آپ مقدمہ نے آپ لڑنے نہیں دے رہے آپ، جی۔ تو اس طرح یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان لوگوں کی آواز راتوں ہی نہ رات اٹھ کے اٹھائیں کہ مسلط کر دیں ہاں کوئی فیصلہ، ٹھیک ہے ہاں، نا یہ جی۔ فیصلے لوگ نہیں مانتے، اور لوگ کسی طرح بھی نہیں مانتے ان فیصلوں کو۔ یہ تو ایک جابرانہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں مطلق العنانی ہے، جو ہاں جی یہ ہاں جی ہاں فیصلہ جی، مطلق العنان جو کمرہ، مثال ہے ایک مطلق ہاں العنانیت کی، ٹھیک ہے نا بالکل جی۔ ایسے ہے۔ تو ملک صاحب، اس طرح دوسرا، ابھی دریائے جہلم میں، پہلے تو انہوں نے کہا نا جنگی جنون میں مبتلا تو ہے یہ مسٹر مودی جو ہے، اس کو ویسے سبق سکھانا چاہیے، یعنی کہ آپ جب عالمی سطح کے معاہدوں کو، جس میں ضمانت کے طور پر ورلڈ بینک شامل ہے نا میرے خیال میں، بالکل، ٹھیک ہے نا جی، اور بھی مطلب عالمی ورلڈ بینک کی سالسی میں ہوا تھا یہ سازی میں ہوا تھا، سینتاس معاہدہ ٹھیک جو ہے ہے، نا، بالکل، تو مطلب یہ کوئی ہر چیز کو آپ مذاق بنا دیں، گزشتہ سالوں میں آپ نے ایسا کیا، وہ 244 تھا کہ 46 تھا، اس کے تحت آپ نے اس کو ہتھیا لیا، بالکل کشمیر پر قبضہ کر لیا، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، اس کی جو حیثیت تھی ریاستی، اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ بالکل اس کے بعد ظلم و جبر تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی دنیا میں جو آپ کر رہے ہیں وہاں بالکل کی ایسے ہی، اقلیت پر، مسلمانوں پر، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہاں تو کبھی کسی مندر پر جو ہے نا کوئی اینٹ بھی پھینکتا ہے تو وہ جناب وہاں انڈیا میں سارا جو نیوز چینل ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہاں کا منسٹر ہیں، صحیح وہ ہے، جناب
ایک ایسا ہوا کھڑا کر دیں کہ جی ہماری وہاں پاکستان میں اقلیت پر عبادت گاہ پر آپ نے بابی مسجد گرا دی، خدا ہاں آپ کو برباد کرے، ہاں ٹھیک ہے نا جی، ہماری بالکل ایسے ہی، مقدس جو عبادت بالکل گاہ ایسے ہی، تھی ہاں مسلمانوں کی، اس کو آپ نے گرا دیا۔ کہاں ہے اخلاقیات؟ ہاں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ملک صاحب کہ مسلمان جو ہیں جب یہ حملہ ہوا ہے یہی جو اب پہلگام کا، پہلگام کا، تو سیاح جس میں مارے گئے، بڑا افسوسناک، ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کا واقعہ کہیں بھی ہو ہر باشعور آدمی اس کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو، صحافی ہو، جو بھی باشعور طبقہ ہے یا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلمان یقین مانیں انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے ہیں، صحیح ہے، یہ حقیقت ہے۔ صحیح ہے، میں ویڈیو آپ کو بھیجوں گا، اس میں وہ بندہ جس نے ویڈیو بنائی ہے، لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کو آسرا دے رہے ہیں جب ان پر حملہ ہوا، حالانکہ اس میں ابھی تک وہ فیر چل رہے ہیں، صحیح ہے، قریب جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دہشت گرد جو ہیں ان کا تو کوئی سر پیر نہیں، لیکن وہاں تک میں تو ہم آپ کے سمجھتا ہوں نا، ساتھ ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں بی جے پی جب بھی آئی ہے اس وقت ہی حملے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں جب وہ چھتیس گڑھ کا حملہ جو تھا، جو سکھ رہنما مارے ہاں گئے تھے جب بل کلنٹن آیا تھا بالکل ادھر بالکل بالکل، انڈیا میں، وہ ہمیں تو بدنام اس کرنے وقت کے لیے بھی ایسا کرتے بی جے پی تھی، جی جی، اب بھی بی جے پی ہے، اور بی جے پی ہمیشہ دہشت اور خوف پھیلا کر ووٹ لیتی رہی ہے لوگوں سے، صحیح صحیح لوگوں صحیح، کے گھروں میں ہم داخل ہو کے، مسلمان آپ کو کھا جائیں گے، ہاں یہ کریں گے یہ کریں پاکستان، گے ہاں وہ جی ہاں کریں، جی، اور خوف پھیلا کر اور لوگوں پہ دہشت کے ذریعے اور بندوق کے زور پہ جی جی، یہ اب بھی ایک ریاست میں میرا خیال الیکشن ہے، تو اس الیکشن کو جو ہے نا ون کرنے کے لیے ون کرنے کے ایک لیے ان کو انہوں نے، بیانیہ چاہیے۔ اور یہ سارا کھڑا، یہ بالکل یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بالکل اس نے انڈیا کی جو ہے نا اس میں وہ اس کی ایجنسیاں جو ہے نا، ان کی سرپرستی میں ہوا ہاں ہے۔ ان کی سرپرستی میں یہ کام اچھا ہوا ملک ہے، صاحب، میں تو یہ ہاں کہتا ہوں کہ ہمارے جو مطلب اوپر بیٹھے ہیں لوگ، ان کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے عالمی سطح پر، یہ بیانیہ سامنے لانا چاہیے کہ ہم، پاکستان نے تو پیشکش بھی کی ہے، ہاں بالکل لیکن ایسے، میں کہتا ہوں اس میں چین ثالثی کرے یا امریکہ کرے یا کوئی بھی دنیا کا ملک، ٹھیک ہے نا جی، رشیا کرے، جو بھی کرے، تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ تحقیقات بالکل شفاف ہونی چاہیے، ہاں اور انڈیا کا بدترین اور مکروہ چہرہ جو ہے، بالکل ٹھیک ہے نا جی، جو صحیح، بے گناہ مسلمانوں کے خون سے لت پت ہے، ان کے ہاتھ جو ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا جی، یہ سامنے ان کا مکروہ چہرہ آنا چاہیے، اور عالمی عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ میرا یقین ہے کہ یہ اس میں آپ کی بات صحیح ہے، ملوث نکلیں گی ان کے جو، یہ بالکل ٹھیک ہے نا ملوث جی، ہیں، دیکھیں نا تو انہوں اس نے میں پہلے سیاہ کہا مارے گئے ہیں، ہاں انٹرنیشنلی ایک ہاں واقعہ ہے یہ، تو بالکل اس میں ایسے، ان کو ہاں سزا ہونی چاہیے، اس پر بالکل، پابندیاں لگنی چاہیے اور پھر اقتصادی اس میں سطح پر۔ مسلمان شہید ہوئے ہیں، انہوں ہاں نے جی، یہ پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کی بات ہی نہیں کی، لیکن وہاں مسلمان شہید ہوئے شہید ہیں، ہوئے ہیں، صحیح اور صحیح یہ صحیح، باقاعدہ انہوں نے ایک پلان بنا رکھا ہے، میں کہتا ہوں غیر مسلم کفتوں نے جس طرح غزہ میں کر رہے ہیں، جی جی، اور باقاعدہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ مسلمانوں کی شاید کمزوری ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اب اس قابل ہی نہیں کہ انہیں وہ اٹھیں گے، کیونکہ لیکن وہ نہیں ٹیسٹ یہ، کیس تو انہوں نے کر لیا غزہ ہاں میں۔ بالکل ٹیسٹ کیس کیا ہے، اور یہاں اسرائیلوں سے باقاعدہ انہوں نے کوئی میزائل بھی خریدے ہیں اس نے، انڈیا نے نہیں وہ تو دیکھیں باقاعدہ، نا، جب ہاں یہ عمران خان وزیر اعظم تھے اور وہ ابھینندن کا واقعہ ہوا تو وہ ہاں پکڑا گیا تھا، بالکل، تو اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ باتیں ہوئی تھیں کہ بھئی اسرائیلی طیارہ بھی اس میں شامل تھا جو گرایا گیا، اس کے بعد خاموشی ہر طرف بالکل اختیار کر لی گئی، بالکل، تو اس کے پائلٹ کی بھی باتیں ہوتی رہیں، بھی وہ بھی گرفتار ہوا تھا، اس طرح کی باتیں آئی تھیں سامنے۔ ہاں بالکل آئی ہوں گی، بالکل اس وقت آئی تھی، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ مطلب بات ہر کرنے کا بار، مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اور ان کا تو گٹھ جوڑ ہے، بالکل گڑھ جوڑ، وہ پاکستان کے اس کو انگیج کرنے کے لیے، ہمیں بالکل پاکستان کو انگیج بالکل رکھنے کے ایسے، لیے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ کہیں یہ ہماری طرف ان کی نظر نہ آئے، یا وہاں احتجاج ہو رہے ہیں پاکستان میں اسرائیل کے خلاف، تو بالکل، ہم یہ کھیل ہاں، رچاتے ہیں۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، اس کی شفاف تحقیقات عالمی لیکن میں سطح پر ہونی سمجھتا ہوں چاہیے۔ جس خطے میں آپ داخل ہو رہا ہے نا امریکہ، یا یہ جو ایک عالمی جو ایشوز میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کے جو ہیں اس کے ایما پر ہاں جی، جہاں داخل ہو رہا ہے، وہ یہ ایسے خطے میں آ رہا ہے جہاں یہ وہ اصل میں چاہتا ہے کہ میں اپنی طاقت جو ہے نا وہ لے کے لداخ وغیرہ میں یا ادھر افغانستان میں وہ میں چائنا کو جو ہے نا انگیج کروں، یا اچھا چائنا اچھا کے اچھا،
खिलाफ मैं अपना जो है ना मतलब एक विवाद, तीर से कई लेकिन शिकार कर ऐसा ले। नहीं होगा। जी क्यों? जी जी जी। अब चाइना बहुत लेट हो गया है, या अमेरिका हम्म। चाइना को कमज़ोर करने के लिए मुआशी हाँ तौर हाँ। पे जो लोग ताकतवर होते हैं ना, जी 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 जी। वही ताकतवर है आज के दौर में, वही ताकतवर है जो हाँ जी हाँ जी, मुआशी तौर पर मुआशी तौर ताकतवर पर है। और अमेरिका तो एक अमेरिका, बदमाशी के हाँ, तहत मतलब फिलहाल बिल्कुल मुल्क पर ऐसे, कब्जा, अफगानिस्तान पर हाँ, कब्जा कर लिया। सही है, और वहाँ के जो मतलब मादनियात हैं, वसैल हैं, इससे बिल्कुल इराक ऐसे ही, में देखा नहीं था, हाँ, वीडियोस आती रही। हाँ, और अखबारात में वो लंबी लाइनें होती थी ट्रकों की, वो एल लेके जा रहे हाँ, होते थे, ठीक है ना बिल्कुल जी। ऐसे। वहाँ कुओं पर, इराक के जो कुएं थे, वो कितना पता नहीं तेल निकाला इन्होंने इतने सालों में। फिर कीमियाई हथियारों का जवाब गढ़ा गया, वहाँ कोई और हिंस बाद में बुलेट्स खुद नहीं। यही है कि वो जो हाँ, साबिक चीफ थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि ये सारा ड्रामा किया था हाँ, बिल्कुल हिंस अमेरिका। बुलेट्स ने बिल्कुल ये हाँ जी, बात कही है। ठीक है ना जी। और ये ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल इन्होंने ये करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मलिक साहब मेरे जहन में ये आ रही, इस हवाले से आपका भी काफ़ी नॉलेज है कि हम तो किसी इशू को इशू समझते ही नहीं है। सही है, अब देख लें कि हमारे जो जिम्मेदारान हैं उनकी गुफ्तगू सुने आप, अजीब व गरीब लतैफ़ सुना रहे हैं वो कौम को। सही है, जंग सर पे खड़ी है और आप लोगों को लतीफ़े सुनाते फिरते हैं। सही है, मतलब ये जहलम में पहले तो उसने कहा ना मैं पानी रोक दूंगा, ठीक है जी। सही है, वो ये शौक तो कई सालों से पूरा कर रहा है, कई साल, और इंशाल्लाह उसका ये ख्वाब, पाकिस्तान कभी भी खुश्क साली का शिकार इंशाल्लाह नहीं होगा, सही है, ठीक है ना। हमारे पास जो सिंध दरिया है बहुत बड़ा दरिया है, बिल्कुल। और इंशाल्लाह हमें इसका ये भी काफ़ी सिंताज जो पानी। मुआदा, ये तो उसने 2023 से लगा हुआ है कि मैं सिंताज जो है मुआदा वो कैंसिल, और ये ब्लैक मेलिंग पे लगा हुआ है। कैंसिल वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जी ये जी, दो फरीकों के दरमियान मुआदा है, और दोनों फरीक अगर इस पे राजी होंगे तो ये मुआदा मुअत्तल, टूटेगा टूटेगा। ये वैसे नहीं होगा मुअत्तल। अच्छा, अच्छा, पहले उसने कहा मैं ये जनाब मुअत्तल कर रहा हूँ, सही है, आपको किसी ने कोई दादागीर तो माना नहीं है कि आप इसको मुअत्तल कर दें। जिस तरह आप बयान कर रहे हैं सही है, कि भाई ये एक तरफा नहीं हो सकता, कोई पाकिस्तान ऐलान कर दे जी, हाँ, बिल्कुल, आलमी सतह का एक मुआहदा है मतलब, सही है, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि वो जेहलम में उसने पानी छोड़ दिया, और पहले भी ये इस तरह का खेल वो कई अशरों से करता आ रहा है। सही है, तो मलिक साहब उसने गैर कानूनी डैम बनाए हैं, उसकी सही, तस्वीर वीडियोस भी हम देखते रहे हैं, बगलिहार डैम उसने बनाया, सही है, और भी आपको नाम याद होंगे, कई डैम उन्होंने सही है, तामीर किए गैर कानूनी। तो उस वक्त हमारी जो काविशें थी मुल्क की सतह की, वो कमज़ोर काविशें थी, हमें आलमी अदालत में जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए। तो उस वक्त वो जो चेयरमैन मेरे ख्याल जमात अली शाह थे शायद उसके, हम्म। वो जो हमारी वो वाटर की जो थी वो कमेटी, उसके वो चेयरमैन जमात अली शाह थे। जमात अली शाह ने वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। जी जी। तो मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल अपना हक लेने के लिए आपको हर फोरम पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं उठाई आपने। ज़ाहिर है उसका खमियाजा हम आप भुगत रहे हैं। और अब भी इन्होंने ये करना चाहिए था। अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी ने उधर जैकबाबाद जो खिताब किया था उसमें उन्होंने वाज़े किया था कि आपके दरिया कश्मीर से आ रहे हैं, कश्मीर के दरियाओं का पानी ये रोक लेंगे, हम्म। बल्कि रोका जा रहा है, जी। और आप इस पे पछताएंगे। एक रोज़ पानी के एक एक कतरे को आप तरस अच्छा, ये जाएंगे। शर्की साहब ने मतलब बहुत पहले कह दिया था शर्की साहब ने ये बात कही थी, जैकबाबाद लेकिन में। इन्होंने उस उनकी बात को ना सुना। हम्म। और अयूब खान हुकूमत में हम्म। मेरा ख्याल है उन्हें, या याह्या खान, वो अयूब खान गिरफ्तार कर लिया गया था उन्हें गिरफ्तार इस करके तकरीर के बाद। मियाँ वाली जेल में रखा गया, वाह, जो सिर्फ इस बंदा तकरीर आपकी पर। भले की बात कर रहा हाँ, है, ये और तो फैशन चला रहा है ना शुरू से हमारा, कि हाँ, जो बंदा जो आपकी इस्लाह मुहब्बे के लिए वतन, बात करे उसको हाँ, गिरफ्तार करके बंद कर वो दो। मुहब्बे वतन थे। और मैं कहता हूँ उस डॉक्टर उनके, अब्दुल कदीर खान ने आपको एटम हाँ, बम बना कर दिया, हाँ, उसको बंद कर दो। हाँ, उसको जो मुल्क के नज़रबंद लिए अच्छा आपने, काम करते उसको हाँ, या जहर देकर मार दो हाँ, या उसको हाँ, कैद कर दो। ये बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो तनज़ली की जो बड़ी बुनियादी वजह है मुखलिस लोगों वो को यही इन्होंने, है, हाँ जी। हमने अपने वो असलाफ को नहीं पहचाना जी। जिन्होंने इसके लिए काम किया, हमने उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया, और इसका खमियाजा है जो हम आज भी भुगत रहे हैं, भुगते रहेंगे ज़ाहिर है, जब तक इन्हें अच्छी क़यादत एक नई मुयस्सर आती। बानी पाकिस्तान का ख़ानदान अभी भी हाँ, कराची में मौजूद है, बिल्कुल, ठीक है ना। हम इसके लिए कई दफ़ा बात कर चुके हैं कई मतलब लोगों से सही है, कि सरकारी सतह पर उनकी सरपरस्ती होनी चाहिए। वो किराए के मकान में कोई बता रहा था रहते हैं, ठीक है ना जी। सही है, वो बल्कि
کیا نام امبالوی صاحب آپ کے دوست ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تھی، کراچی میں خبریں میں کام کرتے رہے ہیں، بالکل زید زید امبالوی. وہ زید بھائی بتا رہے تھے کہ بھئی ہمیں علم ہے وہ کہاں رہتے ہیں، جب وہ یہ کراچی ہوتے تھے زید صاحب، ٹھیک ہے نا. صحیح. تو مطلب بانیان جو ہیں ان کے خاندان جو ان کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آپ اگر دیکھیں نا ہمیں ابوالکلام آزاد، ابوالکلام جو تھے، ہاں آزاد تو نہیں، عبد ابوالکلام جو تھے الکلام، جو عبد الکلام تھے، سائنسدان، ہاں ان کے سائنسدان تھے، سائنسدان، ان کو انہوں نے آپ ان کو دیکھیں انہیں صدر بنا صدر دیا. بنایا. ہاں جی ہاں اور ہم نے کیا کیا، ہم نے ان سے یہ کروایا جی آپ بیان دیں اور یہ کریں اور جی وہ جی جی، کریں. یہ معافی تو نہیں منگوائی ہوتا پی ٹی وی معافی. پہ بیٹھ ہاں، کے معافی مانگی انہوں یہ نے. تو نہیں ہوتا کہ آپ ہیروز کے ساتھ یہ کرتے جی چلے جی. آئیں اور اور امریکہ لوگ کے کہنے سمجھیں. پر، ہاں امریکہ نے کہہ دیا، ہاں امریکہ ہمارے کہنے پر تو عافیہ صدیقی کو نہیں چھوڑتا. ہاں. مطلب دیکھیں نا برابری آپ کی یہ تعلق. کریں نا، برابری کی ہاں، بات کریں، پھر عافیہ صدیقی کو رہا کرائیں آپ. امریکہ کی پھر دوستی کیا ہے ہم سے؟ اس ہاں نے کبھی ہمیں روس ہاں کے ساتھ جنگ میں ہمیں دھکیلا ہے، افغان ہاں. روس جنگ میں. اور اس کے تو اپنے کبھی خود مفادات ہیں. افغانستان ہاں. کے خلاف پھر ہمیں 65 میں جو ان کا بحری بیڑا آنا تھا 71 میں، وہ نہیں آیا آپ کے 6 مہینے سامنے. نہیں آیا وہ. ہاں. پھر وہ ساری زندگی ابھی تک آیا ہی نہیں، پتہ نہیں راستہ بھول گیا ہے، ڈوب کر مر گئے ہیں کہیں وہ. اور ڈاکٹر زائرنگ جو تھے نا، وہ میرا خیال 1987 کی بات ہے. جی جی ایک دانشور تھے امریکہ کے، صحیح. تو انہوں نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ عالمی وڈیرے جو ہے نا، جی جی وہ اس خطے کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں. یہ 1987 میں انہوں نے برِ کہا، صغیر کا. برِ صغیر کا. صحیح. تو لوگوں نے اس وقت شاید اسے اتنا اہم نہیں لیا ہوگا، ہوں. لیکن اب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جب دے رہا ہے انڈیا کو اتنی اہمیت، جی جی جبکہ پاکستان ہمیشہ اس کی جنگ لڑتا رہا ہے. ہم نے اس کی جنگ افغانستان میں روس کے خلاف لڑی، جی جی ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے. تو کم سے کم ہمیں وہ دیکھیں نا کس طرح نظر انداز کر کے. اور وہ ڈاکٹر زائرنگ کی بات مجھے یاد آ ہاں رہی ہے. جی ہاں جی. اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ عالمی وڈیرے جو ہے نا، اس یہ خطے کا اس نقشہ خطے بدل. کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. وہ تو اب تھانے دار بنا رہے ہیں ہندوستان کو. ہاں، ہندوستان کو اب تھانے ٹھیک ہے نا دار جی. کو بنانا چاہتے ہیں. تو یہ تو اب جو ہے نا اس پر واضح ہو چکا ہے. عالمی تجزیہ نگاروں کی رائے جو ہے نا ملک صاحب، جی وہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ جاتی ہے 2 ماہ تک، تو پھر صحیح تو پاکستان یہ جنگ ہارے گا. صحیح. اور پاکستان ہارے گا کیوں؟ وہ تو اسے پتہ ہے پاکستان کو، میں 2 ماہ تو لڑ نہیں سکتا یا صحیح 6 ماہ تو لڑ نہیں سکتا. لمبی جنگ مطلب یہ ہے کہ میں سال والی جنگ نہیں لڑ سکتا. صحیح. میں نے لڑنی ہے 24 یا 48 گھنٹوں کی ہاں. جنگ. اس میں نے زہر ایٹمی بار ہی مطلب کرنا ہے اس پہ. پھر دیکھیں نا، امریکہ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ دونوں قوتیں ایٹمی ہیں، ہاں اور جی ذرا سی چنگاری جب چلے گی تو کیا کہاں تک بات جا پہنچے گی. جی جی تو یہ مصلحت سے کام لینا چاہیے. اس ایشو کو ہاں جی ہاں جی ہاں جی. بیٹھ کر نا حل کرانا چاہیے. یہ ایسے یار نہیں ہو ملک سکتا. صاحب اتنے لوگ ہیں ہندوستان میں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. یہ تو جنگی جنون سوار ہے، اس کو مودی حرام کے خون ساتھ، لگ گیا ہے مودی مودی کو. کے ساتھ ٹھیک ہے بالکل. نا، یہ بڑا ہیرو ہاں بنتا ہے مسلمانوں بڑا، کے خلاف اور کام کر کے نا. بدماش ہے ہاں جی ہاں بدماش. جی، یہ جگہ بنا ہاں. ہوا ہے. تو یہ کوئی رہنما یا لیڈر نہیں ہے، نہیں، سیاستدان نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ تو ہاں مطلب ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے. بالکل ایسے انہوں نے اس کو بزور طاقت یا کوئی بٹھایا ہوا ہے. بٹھایا ہوا ہے. بالکل باقی ایسے. اصل جو پارٹی ہے وہ کانگریس ہے. کانگریس تھی، وہ جمہوری پارٹی تھی. دیکھیں نا، اب جمہوری قوتوں کو جی آگے آنا ہی نہیں دے. اس نے ہر خطے میں ان لوگوں کو آگے لے کے آیا جو بدماش تھے، جی جی. جو گنڈے تھے اس خطے کے. اللہ کے بندو، ان کو آپ جو ہے نا ہاں ایک دوسرے سے ہمسائے بن کے رہو. ہاں اور پھر ملک صاحب سب سے زیادہ جو مجھے کوفت ہوتی ہے نا، وہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم کیسی دنیا میں رہ رہے ہیں. کہ ہم پرانے لوگوں کو تو کہتے تھے وہ جنگلوں میں رہتے تھے، اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے. اب تو جناب آکسفورڈ ہے، کہیں واشنگٹن یونیورسٹی، کہیں کیا ہے کہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ جب اتنے بڑی یونیورسٹیاں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، دیکھیں نا، یا تو آپ سارا کچھ تباہ کر کے پھر جنگلوں میں چلے جائیں. بالکل ایسے. میڈیا آپ کے ہاں پاس، یونیورسٹیاں آپ کے پاس، بالکل. مدارس آپ کے پاس، سائنسدان آپ کے پاس. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ ہر سال نئی بسیں بنا رہے ہیں، نئی گاڑیاں بنا رہے ہیں، نئے جہاز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نئے ادارے بنا رہے ہیں، نئی کتابیں، کورس، سب کچھ آ رہا ہے. اللہ کے بندو ایک سائڈ لو نا. بالکل. یا آپ تعلیم کے زیور سے ہاں آراستہ ہو جائیں بالکل. اور امن کی بات کریں، انسانیت کی بات کریں، صحیح. یا پھر آپ اجڑ جہل ان لوگوں سے بھی بدتر ہیں، یا پھر وہی جنگلوں میں آپ چلے جائیں. اور پھر دیکھیں نا، بڑا چیخ چیخ کر انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے جی ادھر سے آ گئے. ہاں. اور آپ اگر اتنے ہیں، آپ کی ایجنسیاں کہاں سوئی ہوئی تھیں اور کہ ایسے وہ خطرناک علاقے میں وہاں ہاں جانے ہی کیوں دیا؟ ہاں
اس جہاں خطرناک علاقے میں خدشہ ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، وہاں آپ نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا نہیں ان کیا، لوگوں کی حفاظت کے لیے. یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پرانے جو ہاں ہسٹری آ رہی نا انڈیا کی، بالکل خود ایسے ہی، ساختہ جو وہ کرواتے ہیں، مطلب بالکل ہمیں بدنام نہیں کرنے کے خود لیے. ساختہ تو انہوں نے ہر دور میں کرائے ہیں. وہ یہی کراتے ہیں پاکستان پہ الزام لگانے کے لیے، یہ لگاتے ہیں. اب میں ان کی وہ اسمبلی میں ایک عورت کانگریس کی تھی شاید، اپوزیشن کی کوئی جی جی عورت تھی، وہ چیخ چیخ کر باقاعدہ اس نے بڑا وہ واویلا کیا. اس نے کہا پاکستان کا نام ہی لیتے ہو ہر دفعہ، بڑا کوئی تھوڑا سا جو ہو جائے ادھر نہیں، وہ یہ انڈیا کی تھی خاتون. ہاں اس نے کہا اچھا، تھوڑا سا کوئی ہو جائے نا ہاں ہاں، ایشو، اپنی آپ ناکامی چھپانے کے لیے. پاکستان کو پاکستان جی 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 پاکستان جی اور پاکستان کا نام ہی آپ کی زبان. اور وہ کہتی ہے 70 سالوں میں ہم نے اتنا نام نہیں لیا جتنا مودی نے ان 6 سالوں میں لیا اچھا، کبھی پھر وہ پاکستان کا نام. مزے کی بات یہ ہے ملک صاحب، کبھی پھر وہ ثابت نہیں کر سکے، واویلا ہی کرتے ہیں. حالانکہ واویلا ہم نے ثابت کیا، کل بھوشن آج بھی ثابت پڑا ہوا ہے، ہاں کل بھوشن یادیو ہاں ان کا ایجنٹ ہے، بالکل ہندو ہے، ہاں کراڑ ہے، وہ پڑا ہوا ہے بالکل. جیل میں بطور ثبوت، پھر ہم نے رکھا اجمل ہوا ہے اس کو. قصاب انہوں نے کہا جی پاکستان سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا، تعلق ہی نہیں تھا. انہوں نے ایسے دنیا میں واویلا کیا جی جی عالمی جی جی، فورم پہ جا وہی میں کہہ رہا ہوں، ثابت نہیں کر سکے. واویلا تو کیا ہے انہوں نے، بالکل پروپیگنڈا تو ایسے کیا ہے. ہمارے پاس تو ثبوت ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آج بھی بیٹھا ہوا ہے کل بھوشن اور پھر یادیو. اب جب کرائیں یہ تحقیقات غیر جانبدار پتہ چل جائے گا. پتہ چل جائے. دوسری بات یہ ہے ملک صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے کہ ہم دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا ملک نہیں ہے. نہیں اچھا، اور ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہندوستان دہشت گردوں کو پالنے والا ملک ہے. بالکل ایسے میں بار بار کہہ رہا ہوں ہاں اپنے پروگرام میں، کل بھوشن یادیو آج بھی بطور ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. بالکل وہ ایسے دہشت گرد، اور پھر آپ کے خلاف ہمارے پاس ہزاروں شواہد ہیں. ہاں آپ بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، آپ ہاں ملوث ہیں اس میں، ہاں. آپ فنڈنگ کر رہے ہیں. اور میں جعفر ایکسپریس کا ثانیہ بالکل انہوں نے کروایا، انہوں نے کروایا، ہندوستان بالکل نے کروایا. کروایا ہے. اور میں آج کہتا ہوں کہ تحقیقات میں ان کرائی. لوگوں کی مذمت کرتا ہوں جو اعلانیہ طور پر انڈیا کا نام نہیں ہاں لیتے، بالکل جو ایسے ہماری صفوں ہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ذمہ داران ہیں ہمارے، ہاں ہمارے مطلب وہ مشیر بھی ہیں، منسٹر بالکل بھی ہیں، ان ہاں کو ان کا نام حکومت لینا میں چاہیے، بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل کیونکہ صحیح کہہ ہمارے رہے ہیں پاس ثبوت ہاں موجود ہے. بالکل ایسے آج تک اس موجودہ صورتحال میں یہ کانفرنس نہیں کی ہمارے کسی منسٹر نے. وہ کل بھوشن یادیو کی تصویر ساتھ رکھے ہاں اور منہ پہ تماچا مارے ہاں ہندوستان کے کہ کہ یہ کون دیکھیں کرا یہ رہا کون بیٹھا ہے. ہاں بالکل ثانیہ جعفر ایکسپریس میں کون ملوث ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا جی. فنڈنگ کون کر رہا ہے وہاں، دہشت گردوں کو کون مطلب سہارا دے رہا ہے. ہاں بالکل. یہ اس وقت کراتے ہیں مثلاً انہوں نے کلنٹن کے اس میں آمد پر کرایا، ہاں ہاں ہاں، بھئی کلنٹن کو یہ باور کرایا کہ جائے ہمسایہ کہ ملک جو دیکھیں ہے آپ ہمارا، یہ ہمسایہ ملک پاکستان آپ وہاں نہ یہ جائیں، کام وہ کرتا ہے، دہشت آپ گرد وہاں نہ ہے. جائیں، لیکن اس نے دورہ کیا جی 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 اس کے جی، باوجود. صحیح. اب ان کا میرا خیال کوئی امریکہ کا شاید کوئی وفد آ رہا ہے ہاں ہوگا، نہیں وزیر خارجہ کا بلکہ نہیں یہ کوئی آ امریکہ رہا، کیا ہوا اس تھا سے نا. پہلے یہ اس نے ہاں کرا لیا. ہوں، اور یہ کرا کے اس نے انہیں باور کرانے کی یہ کوشش کی جی کہ دیکھیں جی یہ پھر. اور یہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، باقاعدہ مودی کو دہشت گرد ڈکلیئر قرار کرانا چاہیے. جی 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 آپ نے اس نے مسلمانوں کے کتنا قتل عام کیا اپنے جی جہاں جی سے یہ آیا ہے، اور کس نے کیا کچھ نہیں کیا. یار، اپنے ملک میں صحیح ہے دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کا، ٹھیک ہے، صحیح مسلمانوں کی بھی حصہ ہے یا جو بھی ہے، صحیح وہ اسرائیل اپنی ایک ریاست بنانا چاہ رہا ہے نا، صحیح وہ لڑ رہا ہے، صحیح ہے وہ ظلم کر رہا ہے. چلو اس کا ایک مقصد ہے کہ صحیح میں وہاں جو ہے نا اپنی ریاست قائم کرنا چاہتا ہوں. صحیح ہے دیکھیں، جب ایک ریاست بن گئی ہے، ہندوستان علیحدہ ریاست ہے نا، علیحدہ ملک ہے نا. ہاں اب پاکستان ہے، ہم صحیح کسی اقلیت کو دن دہاڑے مارنے لگ جاتے ہیں، روزانہ 500، روزانہ 1000، روزانہ 2000 بندہ مار دیتے ہیں، کوئی عیسائی کوئی ہندو. صحیح ہے حالانکہ پاکستانی حکومت کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ کسی، آپ نے دیکھا ہوگا بھی، کسی چک میں یا کسی علاقے میں یا کسی شہر میں کوئی عبادت گاہ پر حملہ ہوتا ہے، ان کی، ہندوؤں کی یا عیسائیوں کی یا دوسرے جو اقلیتی وہ ہیں لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو میں دیکھتا ہوں کہ اتنی سختی سے مسلمانوں کے خلاف جو کوئی کارروائی ہو، بم دھماکہ یا ایسا، اس میں تیزی نہیں ہوتی کارروائی میں. جو اقلیت کے خلاف جو کام ہوتا ہے تو ہماری حکومت جتنی جلدی میں وہ کرتی ہے سارا کچھ. صحیح ہے کیوں؟ ہم پورا من لوگ ہیں، ہمارا بالکل مقصد دنیا پر واضح ہے کہ ہم پورا من لوگ. یہ کبھی آزاد کشمیر کو چھیننے کی بات کرتا ہے، کبھی گلگت بلتستان کا نقشہ جاری کر دیتا ہے کہ یہ ہمارا صحیح حصہ ہے، ہاں. کبھی جناب مقبوضہ کشمیر کی حیثیت وہ جو ریاستی علیحدہ ریاست کی ہے اس کو ختم کرتا ہے. پھر میں ایک بات سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ سلامتی کونسل کا اگر رکن بننا چاہتا ہے، میں مودی کو یہ باور اس فورم کے ذریعے بھی یہ کرانا جی چاہتا ہوں جی کہ اگر تم سلامتی کونسل کے مستقل رکن بننا چاہتے ہو جی جی
تو سلامتی کونسل کے جو رکن مستقل ہیں وہ تو اپنے ہمسایوں سے بڑے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں، بنا کے رکھتے ان ہیں، کا رویہ بڑا پرامن ہوتا ہے۔ تو آپ نے کون سا رویہ رکھا ہوا؟ آپ کا بنگلہ دیش سے رویہ صحیح نہیں، آپ کا چائنا سے رویہ صحیح نہیں، جی آپ کا پاکستان سے رویہ صحیح نہیں، اور آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی صاحب اور کیا 47 ان کے میں، بغیر آپ لے لیں گے وہ ہاں اس کی رکنیت؟ 47 میں ہم آزاد ہوئے نا، 48 میں اس نے حملہ کیا، صحیح ہے، جب یہ کشمیر، آزاد کشمیر جو ہے وہ ہم نے لیا، ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح ہے، تو شروع دن سے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے اور اس کے منہ میں خاک ہی جا رہی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بھی انشاءاللہ ہمارا اس کو چیلنج ہے کہ اس کی ہم وہ حالت کریں گے نا، ہماری فورسز جو ہیں، ہماری ہاں پاک بالکل، فوج جو ہے، ہاں کہ اس کو بالکل، چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ پاک فوج کے تو ساتھ کھڑے ہیں ہم، جی ہاں، ہمارا ہر دوست جی ہاں، ہر دفاعی طور کھڑے پر ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم پاک ہاں آرمی سے اختلافات پیچھے جو ہٹیں ہیں گے، یہ وہ، نظریاتی ہمارے ہاں آپس کے، وہ وہ سیاسی نہیں سارا ہے، کچھ یہ ہوتا رہتا ہے۔ بھول جائیں ہاں یہ جی، کہ ہم جب اپنی ایک آرمی ملک سے کی، پیچھے وطن کی ہٹیں گے، بات ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم ایسے بالکل ہی اس ایسے، کو وہ، بالکل ایسے ہی اب تو ہم کھڑے ایٹمی ہیں، قوت ہیں، ہم 48 میں تو نہیں اور تھے، یہ 65 بھول میں تو جائے، نہیں تھے ہم، ہاں 71 میں تو ہم نہیں تھے ہاں ایٹمی قوت، اب تو ہم ایٹمی قوت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کی کوئی بالکل طاقت اگر ہمارے خلاف میلی آنکھ دیکھے گی تو ہاں اپنا حشر دیکھے گی انشاءاللہ، بالکل وہ ایسے ہماری ہی، پاک آرمی جو ہے اس بالکل کو ایسے جواب دینا ہی، جانتی ہے، ہماری بالکل، قوم جو ہے وہ ہاں چاق و چوبند نہیں سوارے سے، بالکل ایسے ہی ہے، ہم وطن کی حرمت پر قربان ہونا جانتے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے ثابت کیا ہے۔ بالکل۔ تو تو یہ میں کہتا ہوں برننگ ایشو ہیں یہ ذمہ دار کے، ہاں جی، ہاں جی، یہ ہاں، حکومت کو، اصل میں اس طرح بات مریم چلی گئی نواز کیونکہ یہ صاحبہ بھی، کو جی جی یہ ترجیح بنیادوں پر حل کرنے چاہیے، اپنے وہ جی جی مشیروں کی بات نہ سنیں، صحیح، وہ ان لوگوں کی بات سنیں جن کے پاس طاقت ہے عوام کی، جی جی یا سروے کرائیں وہ ان علاقوں کے، اور لوگوں سے پوچھیں جا کے، یہ لوگ تو خوشامدی لوگ ہوتے ہیں ہاں جی، آپ ہاں کے جی، جو مشیر ہیں، جی جی وہ تو آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہے، جی جی۔ آپ ان لوگوں کی بات سنیں جو عوام کے نمائندے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ابھی جو میرے خیال پورے پنجاب میں یہ چل رہا ہے نا صفائی کا جو انہوں نے بنایا ہے سسٹم، تو مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ 37,000 تنخواہ جو ہے نا ہر اس کو مزدور کو، ہر ورکر کو ملنی چاہیے، ایسا ہے صحیح، نا؟ بالکل تو یہ مجھے کافی لوگ ملے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 22,500 تنخواہ مل رہی ہے، جب ایک ٹھیکہ آپ نے کے توسط سے ہوا ہے، پنجاب حکومت کے بالکل توسط سے، ایسے، تو اس میں تو ورکر کو تنخواہ جو ہے نا وہ 22,500 مل رہی ہے، بالکل یہ مطلب نہ سمجھ آنے والی نہیں، کہانی یہ ہے۔ تو خیر انہیں سوچنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا یہ اعلان بڑا میں اچھا سمجھتا ہوں، ان کا یہ اقدام انہوں نے اعلان کیا ہے، ظاہر ہے اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، وہ کرائیں گی، جی تو جی، یہ جو ہے نا یہ بالکل انہیں اتنی ملنی چاہیے تنخواہ جتنا انہوں نے جب مزدور حکومت کے نے لیے، مقرر کیا، ہاں، حکومت کے اگر اور پھر ٹھیکے، اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں پرائیویٹ اسکولوں میں ہاں وہاں، جو ٹیچرز بیچاری ہیں یا ٹیچرز ہیں، جی جی انہیں 5,000 کسی کو دیا جا رہا ہے، کسی کو 10,000 زیادہ جی سے جی زیادہ، جی 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 اور آپ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں ان کے مالکان، تو ان مالکان پر بھی تھوڑی سی کڑی نگاہ رکھیں رکھیں، اور ان پر ہاتھ ڈالیں ہاں جی، ہاں کہ جی، وہ ہاں بھی جی۔ مزدور ہیں، وہ عورتیں جو پڑھا اور رہی ہیں ڈپٹی سارا کمشنر دن صاحبہ سے، گھر کا امیرہ کام بیدار چھوڑ، صاحبہ سے ملک صاحب ہاں گزارش ہے کہ وہ ہاں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 22,500 والا جو معاملہ ہے یہ اس بالکل، کو حل کروائیں، اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ابھی آپ کون سی بات کر رہے تھے؟ یہ اس کا میں ہاں دیکھ رہا تھا اسکولوں کی، اسکولوں تو کی، اس کا بھی وہ، اس کو بھی دیکھیں، بالکل ٹھیک دیکھنا ہے نا جی، چاہیے جی، لازمی ہے، یعنی کہ حکومت ایک چیز کا ٹھیکہ دے، میں حیران ہوں کہ آپ کی چھتری تلے بھی وہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور آپ اس سے لا علم ہیں۔ صحیح ہے، اور اسی طرح وہ میں ذہن میں آ رہا تھا ملک صاحب کہ یہ جو پیکیجز ہیں نا ہاں، ان کو یکجا کر دینا چاہیے، مثال کے طور پر آپ کسان کو دے رہے ہیں پھر 5,000 یہ فی ایکڑ، مجھے ایک دوست ہیں جی جی ہمارے، جی جی وہ انہوں نے بھیجی ہے، یہ جی جی ان کا کہنا ہے کہ جی، صفائی والی کمیٹی جو ہے نا ورکر سے پہلے چیک لے لیتی ہے پھر تنخواہ جاری، اچھا وہ کس طرح مطلب چیک؟ پہلے چیک یعنی کہ لے کے ہوں تو پھر تنخواہ جاری کرتی ہے، یہ ہوں کمپنیوں کو پابند کریں کہ ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں آئے، ہاں بالکل بالکل۔ اچھا مجھے وہ ایک بتا رہا تھا بندہ کہ بھئی انہوں نے سمیہ شانی صاحب ہیں نا جو مخصوص ہاں نشست بالکل پر MP ہے، بالکل ان سے بات کی ہے، تو ان کا بھی جواب مایوس کن تھا بھی یہ جون تک مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر مجھے تو اس میں مطلب دال میں بہت کچھ کالا نظر آ رہا ہے، صحیح ہے، نہیں یہ یعنی کہ بات آپ اپنے لوگوں کے لیے وہاں یہ تو ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ یہاں سپروائزر ہو جائے، ہمارا بندہ یہاں یہ ہو جائے، ہمارا بندہ یہاں یہ ہو جائے،
لیکن ان کی جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو وہاں کیوں آپ خاموش ہیں؟ اور یہ پیسہ کون کھا رہا ہے؟ یہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ کوئی اور سوال پھر سے؟ میں سمجھتا ہوں ان کو پیسے اتنے ملنے چاہیے جتنے آپ کہہ رہے محترمہ ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کیوں جب اعلان کر دیا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے یار نوجوان یہ کام کر رہے ملک ہیں. صاحب میں جب دیکھ رہا مریم ہوں. نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ مل مزدور کی، ورکرز کی، جتنے مزدور ہیں ان کی بنیادی جو وہ ہے میں مقرر کر رہی ہوں وہ 37,000 روپے، 37,000 سم تھنگ ہے. صحیح تو آپ پنجاب حکومت جس کمپنی سے معاہدہ کر رہی ہے، کئی اضلاع میں ہو رہا ہے، صحیح. ڈی جی خان پورے ڈویژن میں ہو رہا ہے، لاہور میں میرے خیال میں ہو رہا ہے، اسی طرح پورے پنجاب میں. نہیں پورے پنجاب میں ظاہر ہے صفائی کا جو تو سسٹم امید ہے کہ اس پر انشاءاللہ وہ ضرور ایکشن ہاں. لیں گے. اور تنخواہ کا جو آپ نے بیان کیا ہے نا، تو یہ واقعی ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے. تو ملک صاحب اجازت لیتے ہیں، ہاں ٹائم کافی ہو بالکل. گیا، انشاءاللہ پھر. فریدی صاحب کو بہت شکریہ ہاں جی، ہاں کہ میں کبھی اگر غیر حاضر ہوتا ہوں تو وہ میری جگہ لے جگہ لیتے ہیں. سنبھال. یہ بڑی بات ہے. اور فریدی صاحب کی ذرا نوازی ہے جی جی کہ وہ باقاعدہ میرا ذکر کرتے ہیں اس میں اپنے بالکل بالکل پروگرام میں، اور میں ان کی وہ بڑا تہ دل سے مشکور ہوں. تھینک اور یو جی. پھر پرانے دوست ہیں ہمارے. ہاں جی، ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان بہت کو وقت خوش ان کے رکھے. ساتھ گزرا ہے. آج بھی اکٹھے ہیں ایک پلیٹ ٹھیک ہے. کافی. تمام احباب کو سلام کرتے بہت ہیں. محبت، بہت شکریہ.